جو شخص موت سے غافل ہوتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور خواہشات کو پورے کرتے کرتے وہ حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے اور حقوق اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور ہر خاص طور پر نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے ہمارے اوپر موت تو بڑھاپے میں آئے، کیا پتہ موت کب آ جائے میرے بھائی۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، دبئی سے شادی تھی، دبئی سے اپنے لیے کچھ شاپنگ کی شادی کے لیے، پاکستان پہنچا اور وہاں پر اب تاریخ طے ہو گئی ہے نکاح کی۔ گھر سے نکلا کچھ اور سامان لینے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر فوت ہو گئی۔ وہ مسجد جس میں اس کا نکاح ہونا تھا اسی مسجد کے اندر اس کا جنازہ تھا۔ مؤذن نے فجر کے اندر اعلان کیا کہ فلاں بن فلاں کا ظہر کے بعد جنازہ ہے۔ جب لوگوں نے نماز ظہر پڑھی تو 2 جنازے پڑے ہوئے، کہتے اعلان تو ایک جنازے کا ہوا تھا، 2 کس کے؟ کہتے وہ مؤذن جس نے جنازے کا اعلان کیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت قلیل ہے، کس وقت موت آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سامان تو 100 برس کا ہے، پل کی ہمیں خبر نہیں ہے کب کس کے اوپر موت آ جائے۔ لہٰذا جس شخص نے ظلم کیا ہے وہیں پر رک جائے، کسی نے کوئی حق کھایا ہے وہیں پر رک جائے میرے بھائی۔ آج سے کوشش کر لے کہ میں نے زندگی کو بدل لینا ہے، بس ظلم ہوا ہے اس پر معافی تلافی کر لے۔ کوئی ناجائز حق کھایا ہے، حقدار کو اس کا حق دے دیں۔ موت نے بتا کر نہیں آنا ہے۔ کتنے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑے کھڑے گرے فوراً موت ہو، نہ وہ بیماری میں مبتلا تھا نہ کسی اور چیز کے اندر مبتلا تھا۔ اور یاد رکھیں انسان جس حالت کے اندر زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں پھر اس کے اوپر موت آتی ہے۔ ایک عربی خاتون کے حوالے سے آتا ہے، بڑی نیک تھی، صالح تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن ختم کیا، سجدے میں گئی، اللہ رب العزت نے وہیں پر موت عطا کر۔ کتنی بہترین موت عطا کی میرے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فاحشہ تھی، بے حیا تھی، برہنے کپڑے پہنے ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی حالت میں اس کو موت دی۔ جب غسل دیا گیا، کفن ڈال رہے ہیں، کفن پھٹ رہا، 3 سے 4 دفعہ کفن ڈالا پھر پھٹ رہا ہے۔ تو ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح معاملہ بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے اسی طرح موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آتی ہے آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھے گا میرے۔ تو موت کس وقت آ جائے انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج اپنے پرائے جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں، آج آپ کا اپنا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے وہ سارے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ انسان فوت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، قبر میں گیا، 1 مہینے تک آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر والے لوگ روئیں گے، پھر وہ اپنے معاملات میں لگ جائیں گے۔ آپ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ آپ تھے ہی نہیں تھے اس دنیا کے اندر۔ انسان کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے معاملے میں خود غرض بنے میرے بھائی۔ اس قبر کے اندر نہ اپنے اولاد کو لے کے جانا ہے، نہ بیوی کو لے کر جانا ہے، نہ مال و متاع کو لے کر جانا ہے۔ اس قبر کے اندر آپ کا وجود ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔